السلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ کہف 32 نمبر آیت پچھلی آیات کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ ہر دور میں یہ تکبر رہا، جس طرح مشرکین مکہ کا تھا یا نوح علیہ السلام کے سرداروں کا تھا کہ یہ غریب مسکین کمی لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیول کے نہیں کہ ہم ادھر آ کے بیٹھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس دولت اور اس سٹیٹس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، میرے نبی ان کو مثال بیان کریں۔ رجلین، دو بندے تھے، انسانوں میں بستیوں میں کسی میں دو بندے تھے۔ واقعہ بیان کیا، قیامت تک آنے والے ایسے لوگوں کو اللہ نے بات سمجھا دی۔ جعلنا لأحدہما، ایک کو ہم نے جنتین، دو باغ دیے انگوروں کے، عناب، پھر اس کے ارد گرد وحففناہما بنخل، ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے، یعنی کہ ایسا انگوروں کے دو باغ تھے، سائڈوں پہ کھجوروں کے درخت لگے تھے۔ وجعلنا بینہما زرعا، ان باغوں کے درمیان جو جگہ تھی وہاں فصل لگی ہوئی تھی، زراعت، کھیتی، اناج لگا ہوا تھا۔ پھر کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنا پھل لاتے، کچھ بھی کمی نہ کی جاتی، کیوں؟ وفجرنا خلالہما نہرا، نیچے دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری تھی، پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، زبردست زرخیز زمین تھی۔ ایک دن اپنے دوست کو کہنے لگا باتوں باتوں میں، وہ غریب تھا بیچارہ، کہنے لگا انا اکثر من کا معلوم و عز و نفرا، دیکھو مال بھی میرے پاس زیادہ ہے اور میرے نوکر چاکر اولاد بھی زیادہ ہے۔ اپنے باغ میں داخل ہونے لگا، یہ بندہ جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، تکبر کیا، کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوں گے باغ، یہ دیکھو کتنا پھل دیتے ہیں، نہر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کو ماننے کے باوجود وہ کیمونسٹ تھا کہ قیامت کوئی نہیں آنی، ایسی مولویوں کی باتیں ہیں، بس یہ موج مکر ہوں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا مرنے کے بعد، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، وہاں بھی مجھے اچھی جگہ ملے گی، آخر اللہ راضی ہے تو مجھے یہ سب کچھ دے رہا ہے نا۔ اس کا دوست غریب تھا لیکن مومن تھا، کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب، وہ تو اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر ایک خوبصورت ڈھانچہ عطا کر دیا، انسان بنا دیا، تو انکار کر رہا ہے۔ انکار سے مراد کیا؟ وہ خدا کا منکر نہیں تھا، حساب کتاب کا منکر تھا، خدا کی ملکیت اور فرما روائی کا منکر تھا، جس طرح آج سب مسلمان ہیں، خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کو بطور حاکم نہیں مانتے، اس کو بطور فرما روا نہیں مانتے، بس یہ ہے ایک وجود کے لحاظ سے، اور ہاں جی قیامت آنی ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تو یہ ہر دور میں بدعمل مسلمانوں کا یہی حال تھا جو اس کا ہے، تو اس کو کفر کہا گیا۔ کہنے لگا وہ مومن لکنہ، یہ اصل میں لفظ ہے لیکن انا، لیکن میں، هو اللہ ربی، میرا تو وہ اللہ رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، یہ دعا سکھائی کہ پریشانی کے اندر یہ پڑھو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب بندہ بے چین ہو، پریشان ہو، تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ پڑھے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو مومن کہنے لگا ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ، تو ایسے فخر و غرور کی باتیں کرنی شروع کر دی، قیامت کا منکر بن گیا، یہ باغ ختم نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، تجھے تو باغ کا پھل دے کے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں اللہ کے سوا، جو چاہے اللہ نے کر دیا۔
تجھے تو اللہ کے سپرد ساری نعمتیں کرنی چاہیے تھی. میں یہ بیڑا غرق بندے کا کر دیتی ہے. میری کرسی، میری طاقت، میرا عہدہ. تو آج اگر مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد میں کم ہوں، میرا رب بہتر دے دے گا، دنیا میں دے دے گا یا آخرت میں دے دے گا. لیکن تجھے ڈرنا چاہیے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا عُصْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ عذاب نہ بھیج دے. اتنی بڑی باتیں تو نے کر دی، گستاخی کی. اور یہ چٹیل میدان نہ ہو جائے. اور یہ جو تو نہر کر رہا ہے کہ درمیان میں نہر بہ رہی ہے، او یصبح ماؤہا غورا، اگر رب اس پانی کو نیچے اتار دے، فلن تستطیع لہ طلبا، تو اوپر نہیں لا سکتا. وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، اس کی گفتگو ختم ہوئی. شام کو وہ سویا، وہ دوست چلا گیا. وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پھلوں کو گھیرے میں لے لیا. اللہ اکبر. فَأَصْبَحَ، اس نے صبح کی، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہتھیلیوں کو ملنے لگا. ما انفق فیہا وہی خاویۃ، اور جو خرچ کیا تھا اس کے افسوس کرتے ہوئے سارا کچھ ہی گر گیا. خاویۃ علی عروشہا، اس کے تنے سمیت درخت سب گر گئے. ایسی آندھی یا ایسا طوفان یا ایسی سالہ باری ہوئی. کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اس نے کسی دیوی اور دیوتا کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اس نے اپنی ذات کو شریک بنا لیا تھا، اپنے آپ کو خدائی لیول پہ لے آیا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کے پاس کوئی گروہ اور فوج نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ وہ خود بچ سکتا تھا. آخری بات اللہ کہتے ہیں هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت سمجھ آ گئی کہ خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے. اس لیے کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ عہدے پہ، نہ دولت میں، نہ جوانی پہ، نہ حسن پہ، نہ طاقت پہ. اس وقت اس بندے کا دماغ سیٹ ہو گیا جب اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا. ہوا خیر ثوابا، لوگوں صلے میں بہتر تو اللہ ہی ہے دینے والا، اور انجام اچھا کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ سب نے کی توفیق.